جی تو بسم اللہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں اب ہم۔ جی تو کائنڈلی چیٹ میں بتائیے گا آپ کو میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ، تو اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ پانی پینے اور ذخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا، عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ تمہیں اس صحرا میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اس کا زمانہ اب قریب ہے۔ عبد المطلب کی دعا قبول ہوئی، اللہ کریم نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ عبد المطلب نے اللہ کریم سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں اپنے وعدے کے بارے میں بتایا۔ تمام بیٹوں نے سعادت مندی کے ساتھ اپنے والد کا وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا۔ جس بیٹے کے نام بھی قرہ نکلا وہ اس قربانی کے لیے حاضر ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو اس کام کے لیے فال نکالنے کا کہا گیا۔ ہر تیر پر ایک بیٹے کا نام لکھا گیا۔ فال نکالی گئی تو فال اس وقت تک کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلی۔ عباس، حمزہ اور مقوم بعد میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ کمال سعادت مندی سے ہوش و حواس میں اور مطمئن رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس نازک لمحے پر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش نہ کی ہو؟ لیکن اس قربانی کے لیے عبداللہ اپنے دادا اسماعیل کی طرح تیار تھے۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی۔ عالم شباب اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عبد المطلب اپنے وعدے پر قائم تھے۔ انہوں نے عبداللہ کی قربانی کے لیے چھری منگوائی۔ گھر والوں کو جب بیٹے کی قربانی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے عبد المطلب کو روکنا چاہا۔ گھر کی ساری خواتین انہیں سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ عبد المطلب کی بیویاں، ان کی بہنیں، بیٹیاں اور بہویں سب موجود تھیں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بیٹا یا بھائی قربان کرنا کب آسان ہے؟ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی آ گئے۔ عبداللہ کے ماموزاد مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو مخزومی نے کہا، خدا کی قسم، جب تک بچاؤ کی ساری تدبیریں ناکام نہ ہو جائیں تم اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے۔ اسے بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ کافی کوشش کے بعد عبد المطلب اس بات پر راضی ہوئے کہ حجر کی کاہنہ سے رہنمائی حاصل کی جائے، جس کا نام قطبہ ہے۔ قطبہ پورے عرب میں اپنی ذہانت اور علم کے لیے مشہور تھی۔ حجر مکہ سے 236 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ایک قصبہ ہے۔ یہ یثرب سے جنوب مغرب میں 281 کلومیٹر دور ہے۔ اونٹ کی مسافت تقریباً 6 دن کی ہے۔ سب لوگ مل کر اس مقصد کے لیے حجر روانہ ہوئے۔ سارا راستہ پریشانی میں گزرا۔ مسافروں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ اس قربانی کا کوئی بدل ہے۔ بس معمولی سی امید تھی جس کے سہارے وہ حجر کی طرف رواں دواں تھے۔ حجر کا سفر پہلے کبھی اتنا لمبا نہ تھا جتنا اب محسوس ہو رہا تھا۔ دن نکلتا تھا تو رات نہیں آتی تھی، رات آنے کے بعد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ حجر پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ قطبہ 450 کلومیٹر دور شمال میں خیبر میں رہتی ہے۔ ایک اور صبر آزما سفر سامنے تھا، کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ خیبر پہنچے۔ کاہنہ سے مل کر معاملے کی سنگینی کا اظہار کیا۔ کاہنہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں کل اس کا حل بتاؤں گی۔ اگلے دن سب دوبارہ اس کاہنہ کے پاس تھے۔
اس نے پوچھا تم لوگوں میں ایک جان کی دیت یعنی جان کا بدلہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا ایک جان کی دیت 10 اونٹ ہیں۔ قطبہ کہنے لگی تم لوگ واپس جاؤ، عبداللہ اور 10 اونٹوں کی قربانی کے درمیان فال نکالو۔ اگر فال عبداللہ کے نام ہی نکلے تو 10 اونٹ اور جمع کر کے دوبارہ فال نکالو۔ ایسا اس وقت تک کرتے رہنا جب تک فال اونٹوں کے نام نہ نکلے۔ جب فال اونٹوں کے نام نکلے تو سمجھ لینا تمہارا خدا اس قربانی کے بدلے پر راضی ہو گیا ہے۔ واپسی پر ماحول کچھ بہتر تھا۔ انہیں قربانی کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ اس بار کم و بیش سارا شہر فال نکالتے وقت کعبہ میں موجود تھا۔ بات ہی اتنی اہم تھی، قریش کا سردار اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار تھا۔ اب فال عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان نکالی گئی۔ یہ کیا؟ فال ایک دفعہ پھر عبداللہ کے نام نکلی۔ اب اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ فال اب بھی اونٹوں کی بجائے عبداللہ کے نام نکلی۔ ہر بار 10 اونٹ بڑھائے جاتے تھے۔ اب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، یعنی 10 جانوں کے برابر دیت ایک جان کے لیے۔ 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان فال نکالی گئی۔ فال اب عبداللہ کی بجائے مطلب کی تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے 3 بار فال نکالو۔ اگر تینوں بار فال اونٹوں کی قربانی کے حق میں نکلی تو میں اس بات پر عمل کروں گا۔ سارے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ فال اونٹوں کی قربانی کے حق میں نکلے۔ 3 بار مسلسل اونٹوں کی قربانی کے لیے فال نکلنا آسان نہیں تھا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے نے ایک بار پھر فال نکالی۔ فال 100 اونٹوں کی قربانی کے حق میں ہی نکلی۔ اب سارے لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ایسا سما تھا کہ جسم کاٹو تو لہو نہ ہو۔ سب لوگ خاموش تھے اور دل سے دعا مانگ رہے تھے کہ اونٹوں کی قربانی ہی قبول ہو جائے۔ فال نکالی گئی تو تیسری بار بھی فال 100 اونٹوں کے حق میں نکلی۔ مکہ میں تو جشن کا سما تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں شکر ادا کر رہے تھے۔ عورتیں خوش تھیں کہ اتنا پیارا جوان بیٹا قربانی سے بچ گیا۔ مرد اس لیے خوش تھے کہ بنی ہاشم کا قبیلہ اسی عزت کے لائق تھا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اس وقت سے ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہو گئی۔ انسانی جان کی قیمت میں 10 گنا اضافہ عبداللہ کے صدقے ہوا۔ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور لوگوں کو دعوت عام دی، کسی کو نہ روکا جائے۔ دوست دشمن اپنا جو جتنا چاہے گوشت ساتھ بھی لے جائے، یہاں تک کہ جانور آئیں تو انہیں بھی پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع دیا جائے۔ اس واقعے کی وجہ سے عبداللہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ ہمیں قربان کیے جانے والوں کی اولاد ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ عبداللہ نہایت خوبصورت تھے۔ شرافت اور پاکیزگی آپ کے چہرے پر نمایاں تھی۔ آپ مکہ کی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ آپ کے تمام بھائی اور آپ کے والد آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ گھر کی خواتین کی آنکھ کا تارا تھے۔ آپ کے چہرے پر روشنی، تازگی اور نور برستا تھا۔ مکہ کی لڑکیاں آپ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں۔ عبداللہ اپنے زمانے کے یوسف تھے۔ عبداللہ بہت حیادار تھے۔ آپ کی نظریں ہمیشہ نیچی رہتی۔ آپ کی طبیعت میں تواضع تھا۔ عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے کے لیے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے۔ عبداللہ کو دیکھ کر شام کے یہودی پہچان گئے کہ یہ آخری نبی کے والد ہیں۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ عبداللہ کو قتل کر دیں۔ اللہ کریم کی حفاظت میں عبداللہ ہر بار یہودیوں سے محفوظ رہے۔ ایک دن ملک شام کے جنگلوں میں عبداللہ شکار کے لیے گئے۔ یہودیوں نے عبداللہ کو اکیلا دیکھ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا۔
قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بھی آس پاس تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مخلوق جو شکل و صورت سے انسانوں سے مختلف ہے عبداللہ کی حفاظت کے لیے آئی اور اس نے یہودیوں کو مار بھگایا۔ وہب بن عبد مناف نے دیکھا تو انہیں عبداللہ بن عبد المطلب سے محبت اور عقیدت ہو گئی۔ انہوں نے چند دوستوں کے ذریعے عبد المطلب کو اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی وہب بن عبد مناف وفات پا گئے۔ انہی دنوں عبد المطلب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے۔ تاجروں کے درمیان بیٹھے ہوئے عبد المطلب نے بات کی تو ان کی آواز سن کر اسی محفل میں بیٹھا ایک یمنی بوڑھا کہنے لگا، کیا میں آپ کو چھو سکتا ہوں؟ عبد المطلب اس سوال پر حیران ہوئے، لیکن اس کی عمر دیکھ کر اسے اجازت دے دی۔ وہ بوڑھا شخص الہامی کتابوں کا عالم تھا۔ اس کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ سہارا لیتا ہوا عبد المطلب کے پاس آیا، آپ کے چہرے کو ہاتھ لگایا اور پھر ناک کو اچھی طرح ٹٹولنے لگا۔ عبد المطلب حیران تھے کہ یہ بزرگ آخر چاہتا کیا ہے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی تھی، ایسے لگا جیسے اس شخص کو من کی مراد مل گئی ہو۔ سردار، آپ کو مبارک ہو۔ میں آپ کے خاندان میں آنے والے وقت میں نبوت اور بادشاہت دونوں دیکھ رہا ہوں، لیکن ان میں سے ایک قبیلہ بنی زہرہ کے ذریعے آپ کو ملے گی۔ عبد المطلب ان دنوں عبداللہ کا گھر بسانے کی تیاریوں میں تھے۔ یمن سے واپس آئے تو اسی مقصد سے یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ بنی زہرہ قصی کے بڑے بھائی زہرہ کی اولاد ہیں۔ قبیلہ ہم پلہ بھی تھا اور ان کی خواہش بھی عبد المطلب تک پہنچ چکی تھی۔ سیدہ آمینہ اپنی والدہ سے اکیلی اولاد تھیں۔ وہب بن عبد مناف کی وفات کے بعد ان کے بھائی وہیب بن عبد مناف سے ملاقات ہوئی۔ وہیب کی اپنی بیٹی حالہ بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ بی بی آمینہ بنت وہب کی شادی عبداللہ سے طے پا گئی اور ان کی چچا زاد بہن حالہ کی شادی عبد المطلب سے۔ عرب کی تہذیب میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب میں زیادہ شادیاں عام تھیں۔ دلہا اور دلہن کی عمر میں فرق ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ عبد المطلب رشتے طے کرنے کے بعد واپس مکہ روانہ ہوئے۔ شادی کے دن قریب آئے۔ بارات مکہ سے یثرب جانا تھی۔ عبداللہ دلہا بن گئے۔ وہ تو پہلے ہی بڑے خوبصورت اور حیا والے تھے، اب ان کا چہرہ کوئی اور ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ بارات مکہ سے نکل رہی تھی کہ ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بنت نوفل اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ قتیلہ بھی انجیل کی عالمہ تھی۔ ورقہ بن نوفل ان چند لوگوں میں سے تھے جو عیسائی تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ ورقہ بن نوفل الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ وہ آخری نبی کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ قتیلہ نے ان سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ بہت قریب ہے۔ اس نے عبداللہ کو اپنی طرف بلایا اور کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں اتنے ہی اونٹ قربان کروں گی جتنے اونٹ عبد المطلب نے تمہارے لیے قربان کیے تھے۔ عبداللہ نے اس سے کہا، میرے والد یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور میں شادی کے لیے ہی یثرب جا رہا ہوں۔ یثرب پہنچ کر عبد المطلب کا نکاح بی بی حالہ سے اور عبداللہ کا نکاح بی بی آمینہ سے کر دیا گیا۔ عبداللہ کی شادی 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس زمانے اور خاندان کی روایت کے مطابق وہ 3 دن اپنے سسرال یثرب میں ہی رکے۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی دلہن کے ساتھ مکہ آ گئے۔ اب یہ گھر خوشیاں دیکھ بھی رہا تھا اور بانٹ بھی رہا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد عبداللہ کی دوبارہ قتیلہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ نے قتیلہ کو شادی کی پیشکش کی۔ قتیلہ نے انکار کر دیا۔ عبداللہ کے لیے یہ جواب حیرانی کا باعث تھا۔ وجہ پوچھی تو قتیلہ نے کہا، جس دن میں نے تمہیں شادی کی درخواست کی تھی اس دن تمہارے ماتھے پر چمک، چہرے پر نور اور کشش تھی جو اب باقی نہیں ہے۔ میری ساری خواہش اس خوش نصیبی کے لیے تھی۔ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبداللہ تجارتی سفر پر فلسطین چلے گئے۔ عبداللہ ملک شام سے واپسی پر بصرہ سے دومت الجندل، تیمہ اور خیبر سے ہوتے ہوئے یثرب پہنچے۔ وہاں پر عبداللہ بیمار ہو گئے۔ آپ اپنی دادی سلمہ بنت عمر کے خاندان بنی نجار کے پاس علاج اور آرام کے لیے رک گئے۔ باقی قافلہ مکہ لوٹ آیا۔ قافلے والوں نے عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کے متعلق بتایا۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو مکہ لے آئیں۔
یثرب پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ عبداللہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ عبداللہ کو نابغہ کے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ نابغہ بنی عدی بن نجار کے فرد تھے۔ عبداللہ نے 25 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ خبر بی بی آمنہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ابھی تو ان کی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے، ابھی تو ان کے لیے زندگی شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے کتنے خواب دیکھے تھے، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بی بی آمنہ کے لیے اب زندگی آسان نہیں تھی۔ بی بی آمینہ نے عبداللہ کی وفات پر مرثیہ لکھا جو یوں ہے: بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ سسکیوں اور آہوں کے درمیان ایک قبر میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے آواز دی اور اس نے اس آواز پر لبیک کہا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کیسی غمزدہ تھی وہ شام جب انہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اگر موت نے ان کا جسم ختم کر دیا تو کیا ہوا؟ ان کے کردار کے نقوش مٹائے نہیں جا سکتے۔ وہ بڑے عقل مند اور رحم دل تھے۔ آدم علیہ السلام سے چلنے والی امانت عبداللہ سے ہوتی ہوئی بی بی آمنہ کے سپرد ہو چکی تھی۔ اگر بی بی آمنہ کے لیے زندگی میں کوئی امید باقی تھی تو یہی امانت جس کا ظہور ابھی ہونا تھا۔ بی بی آمنہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ عبداللہ کی وراثت میں صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ اور ایک کنیز تھی جس کا نام برکہ بنت صالبہ تھا۔ بی بی آمنہ نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق بی بی آمنہ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ اس امت کے سردار پیغمبر کی والدہ ہیں۔ بی بی آمنہ بیان کرتی ہیں: میرے لیے یہ سارا وقت بہت آسان تھا، نہ تو مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا نہ ہی کوئی اور تکلیف۔ مکہ میں کئی سالوں سے سخت قحط سالی تھی۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، خوشحالی کا دور آ گیا۔ صورتحال مکمل بدل گئی، جگہ جگہ ہریالی ہو گئی، درختوں پر پھل پہلے سالوں کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ ہاتھی والے کعبہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس گھر کا حج کرنے آیا کرتے تھے۔ 1035 کلومیٹر دور جنوب میں یمن کا شہر صنعا واقع ہے۔ یہاں شاہ حبشہ کلیب کی حکومت تھی۔ ابرہہ شاہ حبشہ کی طرف سے لشکر کا سردار تھا۔ ابرہہ ایک سخت مزاج اور جنگجو شخص تھا۔ اس نے بغاوت کر کے وہاں کے گورنر کو قتل کر دیا جس کا نام اریات تھا۔ اس کے بعد ابرہہ خود گورنر بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 543 عیسوی میں یمن کے گورنر اریات اور لشکر کے سربراہ ابرہہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اریات نے مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے حمایتیوں کے ساتھ جنگ کریں جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو فاتح ہوگا وہ حکومت سنبھال لے۔ اریات اور ابرہہ کی آپس میں دو بدو لڑائی ہوئی تو اریات کے وار سے ابرہہ کی آنکھ، ناک اور ہونٹ کٹ گئے۔ ہونٹ کٹنے کی وجہ سے ابرہہ کو ابرہہ آشرم یعنی ہونٹ کٹا کہا جاتا تھا۔ ابرہہ نے اس لڑائی سے پہلے ایک سازش تیار کی۔ اس نے اپنے غلام اتودہ سے کہا کہ موقع ملنے پر تم اریات کو جب وہ مجھ سے لڑائی میں مصروف ہو وار کر کے قتل کر دینا، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ ابرہہ کے غلام نے اریات کو پیچھے سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح ابرہہ یمن کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ شاہ حبشہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ سخت ناراض ہوا اور قسم اٹھائی کہ میں یمن کی مٹی کو اپنے پاؤں سے روندوں گا اور ابرہہ کی پیشانی کے بال کاٹ کر اسے رسوا کروں گا۔ ابرہہ کے علم میں بادشاہ کی قسم اٹھانے اور ناراض ہونے کا معاملہ آیا تو اس نے چالاکی سے اپنے بال اور یمن کی مٹی ایک تھیلے میں بھر کر حبشہ بھجوائی۔ اس کے ساتھ ایک خط تھا: بادشاہ سلامت، اریات آپ کا غلام تھا اور میں بھی آپ کا وفادار غلام ہوں۔ آپ کے مفادات اور حکمرانی کی حفاظت کرنے والا ہوں، آپ کا تابع فرمان ہوں۔
میرے اور اریات کے درمیان اختلاف تھا جس میں اریات مارا گیا۔ مجھے آپ کی قسم کا علم ہوا ہے، میں نے یمن کی مٹی آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور اپنے بال بھی۔ آپ میرے بال اس مٹی میں ملا کر اپنے پاؤں تلے روند کر اپنی قسم پوری کر لیں، میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ نجاشی نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابرہہ کو یمن کا گورنر تسلیم کر لیا۔ ابرہہ ایک کامیاب اور عوام دوست حکمران ثابت ہوا۔ اس نے سبعین ڈیم کی مرمت کا کام کیا۔ حج کے موسم میں لوگ یمن سے مکہ کی طرف جانے لگے تو ابرہہ نے پوچھا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا مکہ میں بیت اللہ کا حج کرنے۔ ابرہہ نے پوچھا یہ گھر کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا پتھر سے بنایا گیا ہے۔ ابرہہ نے کہا مسیح عیسیٰ بن مریم کی قسم، میں بیت اللہ سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو خوش رکھنے کے لیے صنعا میں ایک خوبصورت کلیسا تعمیر کروایا۔ ابرہہ نے اس کی تعمیر کے لیے ملکہ سبا کے محل کو گرا کر اس کی اینٹیں استعمال کی۔ اس کلیسا کا نام قلیس رکھا۔ ابرہہ نے کلیسا میں دنیا کے بہترین پتھر لگوائے جو سرخ، زرد، سفید اور کالے رنگ کے تھے۔ کلیسا میں سونے اور چاندی کی سلیب لگائیں، ہاتھی دانت اور قیمتی لکڑی کا استعمال کیا۔ یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی اور نایاب چیزیں تھیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھی۔ کلیسا واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ روم کے شہنشاہ نے اس کلیسا کے لیے اسکندریہ سے ایک اطالوی پادری کو بھجوایا۔ اس پادری کا نام گریگنش تھا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو پیغام بھیجا، میں نے آپ کی خاطر ایک عالیشان کلیسا بنوایا ہے جسے بادشاہ سلامت قبول کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے خوبصورت کلیسا پہلے کسی بادشاہ نے نہیں بنوایا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکہ جانے والوں کو اس کلیسا کی طرف موڑ نہ لوں۔ میں اس گھر کعبہ کو تباہ کر دوں گا۔ جب وہ گھر ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کا طواف اور حج کیسے باقی رہے گا؟ ابرہہ کی اس خواہش کی ایک وجہ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بھی تھیں۔ اسے علم تھا کہ حج کی وجہ سے عرب کی تجارتی اہمیت اور اقتصادی طاقت قائم ہے۔ عرب کے لوگوں کو دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ ساری دنیا میں عزت پاتے ہیں۔ کعبہ کو ختم کرنے اور یمن کو حج کا مرکز بنانے کی خواہش نئی نہیں تھی۔ اسے کئی 100 سال پہلے حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ وہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن لے جائے اور حج کے لیے کعبہ یمن میں بنائے۔ جب وہ اس ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تو نخلا کے مقام پر اس کا سامنا عرب کے قبائل سے ہوا۔ عرب قبائل کی قیادت فہر بن مالک بن نضر کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 11ویں پشت میں تھے۔ یمن کی فوج کو شکست ہوئی، حسان کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ 3 سال قید رہنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ حسان مکہ سے یمن واپس جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گیا۔ ابرہہ کعبہ کو گرانے کی بات سر عام کیا کرتا تھا اور اس بات کا اعلان بھی کروایا کرتا تھا۔ اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ ابرہہ اپنی ساری کوشش کے باوجود نہ تو کعبہ کی مرکزی حیثیت ختم کر سکا، نہ ہی لوگوں کو مجبور کر سکا کہ وہ صنعا کے کلیسا کا حج کریں۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عرب کے تمام قبیلوں میں ابرہہ کی کعبہ کو گرانے کی خواہش کے متعلق بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ عرب کے رہنے والوں کے لیے کعبہ سے زیادہ مقدس اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دن قریش کے ذیلی قبیلے بنی کنانہ کا ایک فرد صنعا کے کلیسا میں ایک راہب کے حلیے میں گیا۔ رات میں کلیسا بند کر دیا جاتا تھا۔ اس عرب نے منت سماجت شروع کر دی کہ میں سینکڑوں میل دور سے اس گرجا گھر میں عبادت کرنے آیا ہوں، مجھے رات یہاں عبادت کے لیے رکنے کی اجازت دی جائے۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ رات میں بنی کنانہ کا فرد وہاں گندگی اور غلاظت پھیلا کر خود حفاظت سے واپس آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کعبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ مکہ پر حملہ کرنے والے فوجیوں کی تعداد کم و بیش 60,000 تھی۔ اس فوج میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں نجاشی شاہ حبشہ خود شریک نہ ہوا اور اپنے ملک میں ہی رہا۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کی وجہ سے وہ راستہ جس سے ابرہہ کی فوج صنعا سے مکہ پہنچی تھی، عرب اسے صراط الفیل یعنی ہاتھی والوں کا راستہ کہتے تھے۔
جو پانی کے چشمے اس راستے میں آتے تھے انہیں عین الفیل یعنی ہاتھی والوں کے چشمے، اور جس سمت سے وہ وادی مغمس یعنی مکہ میں داخل ہوا اسے باب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ اسی نسبت سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے سالوں کا شمار اسی واقعے سے کرتے تھے۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت سے عرب اپنے سال واقعہ ہجرت سے شمار کرنے لگے۔ یمن سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں کچھ قبیلوں نے ابرہہ کی فوج سے مزاحمت کی لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ یمن کے سردار ذو نفر نے ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن اسے شکست ہوئی۔ ایسی جنگ کے بعد قبیلہ بنی خشم کے سردار نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لڑائی بنی خشم کے علاقے میں لڑی گئی۔ نفیل کی جان بخشی کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ مکہ تک راستے کی رہنمائی کرے گا۔ طائف کے لوگ لات کو خدا کی بیٹی کہتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا بہت بڑا بت طائف میں موجود تھا جو ایک ٹیلے پر نصب تھا۔ قبیلہ بنی ثقیف اس ٹیلے کا طواف کرتے تھے۔ ابرہہ کی فوج طائف پہنچی تو طائف کے لوگوں نے اس خیال سے کہ ابرہہ کہیں لات کا عبادت خانہ غلطی سے کعبہ سمجھ کر تباہ نہ کر دے، طائف سے باہر آ کر ابرہہ کی رہنمائی کی کہ مکہ ابھی دور ہے۔ طائف کے رہنے والے قبیلہ بنی ثقیف کے لوگوں نے مسعود بن محتب ثقفی کی قیادت میں ابرہہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ رہنمائی کے لیے اپنا ایک آدمی ساتھ بھیجنے کو تیار ہیں جو اسے کعبے تک آسانی سے لے جائے گا۔ ابرہہ نے نفیل کی موجودگی کے باوجود یہ پیشکش قبول کر لی۔ قبیلہ بنی ثقیف نے ابو رغال نامی شخص کو ابرہہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ابرہہ کا لشکر ابھی مکہ سے 3 کلومیٹر دور مغمس کے مقام پر پہنچا تھا کہ طائف سے شامل ہونے والا ابو رغال مر گیا۔ اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں عرب قبیلے ابو رغال کی قبر کو پتھروں سے سنگسار کرنے لگے۔ ایسا کئی صدیوں تک ہوتا رہا۔ عرب بنی ثقیف کو یہ طعنہ دیتے رہے کہ انہوں نے لات کا عبادت خانہ بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ فروری 571 عیسوی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابرہہ کی فوج نے مغمس میں قیام کیا۔ ابرہہ نے اپنے گھوڑ سوار دستے کو اسود بن مقصود کی قیادت میں بھیجا کہ جاؤ مکہ سے لوٹ مار کر کے لاؤ۔ ابرہہ کی فوج کا دستہ مکہ سے بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے آیا۔ اس لوٹے ہوئے سامان میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابرہہ نے اپنا ایک نمائندہ جس کا نام ہناتا ہیمیری تھا اس کو عرب قبیلوں کے پاس بھیجا اور عرب کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت تھا۔ عرب قبیلوں کے سرداروں نے مشاورت کی اور عبد المطلب کی سربراہی میں ایک وفد ابرہہ سے ملنے کے لیے بھیجا۔ ابرہہ سیاہ فام حبشی تھا اور حبشہ کی زبان بولتا تھا۔ ابرہہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا ہوا تھا، زمین پر قالین بچھے تھے، ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے سراہیاں بھری ہوئی تھیں۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا۔ عبد المطلب دراز قد، نہایت وجیح، بہادر، خوبصورت اور دور اندیش انسان تھے۔ روب اور نور ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ ابرہہ اپنے تخت سے اترا، عبد المطلب سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے ایک ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے گفتگو کی۔ ابرہہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا میرے اونٹ واپس کر دو۔ مکہ میں موجود کعبے کی وجہ سے عرب کے لوگ ساری دنیا میں ہی عزت پاتے تھے۔ ابرہہ کے لیے عبد المطلب کا جواب غیر متوقع تھا۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا عرب کا سردار اور بس اپنے اونٹوں کی فکر؟ میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا وہ جھوٹ تھا۔ میں تو اس خیال میں تھا کہ تم مجھ سے کعبہ کے متعلق بات کرو گے۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبے کا مالک اور ہے۔ ابرہہ نے کہا تمہیں کعبے کی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے کہا میں تم لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ میرے راستے میں نہ آؤ۔ میں تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی عبادت گاہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں۔
میں اسے تباہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا، پھر تم جانو اور اس گھر کا رب جانے، اس نے آج تک اس گھر پر کسی کو مسلط ہونے نہیں دیا۔ ابراہا نے نہایت غصہ کرتے ہوئے کہا، اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ مکہ والوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں کعبہ کو مسمار کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابراہا کی فوج سے اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ واپس آ کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں، اپنا مال و اسباب بھی ساتھ لے جاؤ۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ گئے۔ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے، یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا، ایسا نہ ہو کہ کل صلیب والوں کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو کعبے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک۔ اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل سبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابراہا کی فوج کے ساتھ رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں سے ایک ہاتھی کے محبت یعنی ہاتھی کو ہدایت دینے والے انیس کی ہاتھی کو ہدایات تھی۔ اگلی صبح ابراہا نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، فوج کے آگے تھا۔ انیس محمود پر سوار تھا اور آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے جب دیکھا کہ انیس منہ موڑے ابراہا کے حکم کے انتظار میں ہے تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ، یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔ محمود ہاتھی بیٹھ گیا۔ انیس نے بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہاتھی کے سر میں بار بار تبرزین یعنی لوہے کی سلاخیں ماری گئی لیکن بے سود۔ ہاتھی کے پیٹ میں بھی نیزہ ٹیڑھا کر کے چرکا لگایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھی کو یمن یعنی جنوب کی جانب موڑا گیا تو وہ چلنے لگا۔ جب اس کا منہ شام یعنی شمال کی طرف کیا گیا تو بھی محمود ہاتھی چلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ مکہ کی طرف موڑا گیا وہ پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس ساری صورتحال میں نفیل وہاں سے کھسک کر دور پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سب کچھ ایک پہاڑی پر کھڑا دیکھتا رہا۔ محمود ہاتھی کا مکہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ایک واضح اشارہ تھا کہ مکہ پر کعبے کو مسمار کرنے کی نیت سے حملہ نہ کیا جائے، لیکن ابراہا کی کعبہ کو تباہ کرنے کی ضد آڑے آئی۔ اچانک مغرب کی طرف سے آسمان گہرا ہونے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ابابیل پرندوں کا غول تھا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا، ایک کنکری چونچ میں جبکہ 2 کنکریاں پاؤں میں تھیں۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں، خشک چنے کے دانے کے برابر۔ پرندے ابراہا کی فوج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ یہ کنکریاں بڑی کارگر ثابت ہوئیں۔ چھوٹی سی کنکری جس پر گرتی وہ لوہے کے خود کو چیرتے ہوئے اس فوجی کے جسم کو بھی چیر دیتی تھی۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکری جو کچھ ہی بلندی سے گرتی تھی وہ لوہے کو چیرتے ہوئے انسانی جسم کے آر پار گزر جاتی تھی۔ ہاتھی جیسے جانور کے جسم کے اندر سے اتنی چھوٹی کنکری کا جسم کاٹتے ہوئے گزر جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کنکری کو طاقت اللہ کریم کے حکم سے ملی تھی۔ جب اللہ کا حکم ہو تو معمولی سی مخلوق بھی معجزہ دکھا سکتی ہے۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر کے قریب وادی محصر کے مقام پر پیش آیا۔ ساری فوج تو ان پرندوں کی زد میں نہ آئی لیکن ایک عجیب افراتفری پھیل گئی۔
ابرہا کی فوج کے جو لوگ بچ گئے وہ شدید خوفزدہ تھے۔ جو سپاہی پرندوں سے بچے تھے ان کے جسموں میں بھی عجیب و غریب بیماریاں پھیل گئیں۔ فوج نے اس بات میں عافیت جانی کہ واپس یمن جایا جائے۔ ابرہا کے فوجیوں کو راستہ معلوم نہیں تھا اور اب نفیل بن حبیب بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ فوجی یمن کے راستے ہی میں مر گئے۔ ابرہا کے جسم سے گوشت گل کر گرنے لگا، اس کی انگلیوں کے حصے ٹوٹے اور گر گئے۔ جب تک ابرہا واپس سنا پہنچا وہ مرغی کے چوزے کی مانند تھا۔ اس کا سینہ پھٹا اور بدبودار پیپ اس کے جسم سے نکلنے لگی۔ وہ اسی حال میں مر گیا۔ ابرہا کے بعد اس کا بیٹا یکسوم یمن کا گورنر بنا۔ وادی مقمص سے بچنے والے 3 ہی تھے۔ نفیل جو موقع ملنے پر فوج کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا تھا، محمود ہاتھی جس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، انیس جو محمود ہاتھی کا محبت تھا۔ عرب کے لوگ بت پرست ہونے کے باوجود عیسائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں عرب کے لوگوں کی عزت اور وقار بڑھ گیا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیسا ستیاناش کیا؟ کیا ان کے مکروہ منصوبے کو مٹی میں نہیں ملا دیا؟ بے شک آپ کے رب نے ان پر ان گنت ابابیل پرندوں کے غول بھیجے جنہوں نے ان پر نوکیلے پتھر برسائے اور انہیں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا جسے جانور نے جگالی کر کے جھاگ بنا دیا ہو۔ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔ صبح صادق کا وقت ہے، پیر کا دن۔ کائنات ایک نئے دن کی ابتدا کرنے کو ہے۔ پرندے چہچہا رہے ہیں، روشنی اندھیرے کو مٹا رہی ہے، سورج اپنی چمک سے دنیا کو روشن کرنے کو ہے۔ عرب میں بہار کا موسم ہے، جب پھول کھلتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، ہر چیز کھلی کھلی ہوتی ہے، ہر شے خوبصورتی اور تازگی کا احساس دیتی ہے۔ بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول اپنے 11 دن گزار چکا ہے۔ یہ 12ویں دن کی صبح ہے، اپریل کی 22 تاریخ اور سال 571 عیسوی ہے۔ کعبہ کو تباہ کرنے کے ارادے سے آنے والی ہاتھیوں کی فوج کے انجام کو 55 دن گزر چکے ہیں۔ ایرانی بادشاہ نوشیروہ کی بادشاہت کا 40واں سال ہے۔ شفا بنت عوف اور فاطمہ بنت عبداللہ بی بی آمنہ کے پاس موجود تھے۔ بنی ہاشم کا سارا خاندان دعا مانگ رہا ہے۔ سب اس خوشخبری کے انتظار میں ہیں کہ بی بی آمنہ کے گھر اولاد ہوگی، عبداللہ کی اولاد، وہ عبداللہ جو سب کا پیارا تھا، وہ عبداللہ جو اپنی جوانی میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ عبد المطلب ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنی دعائیں تو عبد المطلب نے اپنے کسی بیٹے کے لیے نہیں مانگی تھی۔ عبداللہ کی والدہ فاطمہ بنت عمر کی دعائیں سانسوں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو سمجھیں گی عبداللہ مل گیا۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہے، اس قدر روشنی پھیلی کہ دور دور تک دیکھا گیا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، بی بی آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہر طرف یہی آوازیں ہیں۔ بنی ہاشم کو جتنی خوشی اس بیٹے کے پیدا ہونے کی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سب کی دعا تھی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ اللہ کریم نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ ابو لہب کی کنیز سویبہ بھی ادھر ہی ہے، بھاگی بھاگی آئی اور سب سے کہنے لگی، مبارک ہو، بی بی آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اپنی کنیز کی آواز سن کر ابو لہب نے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں، ان کے دنیا میں آتے ہی غلاموں کو آزادی نصیب ہونے لگی۔ یہ کیسا یتیم پیدا ہوا ہے جو یتیموں اور بے بس لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آیا ہے۔ سویبہ کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔
غلامی سے آزادی ملنا عرب میں زندگی ملنے سے بڑی خبر ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ 12 ربیع الاول، بعض کے مطابق 9 ربیع الاول اور بعض کے مطابق آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے 9 بیٹے اس وقت جوان ہیں اور 2 بیٹے بہت چھوٹی عمر میں ہیں۔ عبداللہ وفات پا چکے ہیں۔ سب کو جیسے بھائی کا نعم البدل مل گیا ہے۔ عبد المطلب کو اپنی 100 سالہ زندگی میں اتنی خوشی نہیں ملی جتنی اس خبر نے دی ہے۔ عبد المطلب کو ایسے لگ رہا ہے جیسے جوانی واپس لوٹ آئی ہے۔ پوتے کو گود میں لیا، ماتھا چوما اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس قدر خوبصورت بچہ، یقیناً یہ بڑے نصیب والا ہوگا۔ عبد المطلب نے اپنے 3 سال کے بیٹے عباس کو اپنا پوتا دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو اپنا بھائی کتنا پیارا ہے۔ عبد المطلب اپنے خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لائے ہیں اور کعبہ کا طواف کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کو بی بی آمینہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد سویبہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ کے پیدا ہونے سے 6 دن پہلے عبد المطلب کے گھر سیدہ حالہ سے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام حمزہ رکھا گیا ہے۔ حمزہ اور رسول اللہ میں ساری زندگی بہت دوستی رہی۔ سویبہ نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ کو بھی۔ وہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رسول اللہ اور حمزہ کے ابتدائی سال قبیلہ بنی سعد میں گزرے۔ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ بعد کے سالوں میں بنا جب یہ رشتہ نبی اور امتی میں بدلا۔ حمزہ سے بہت سال بعد کسی نے پوچھا، حمزہ آپ اور رسول اللہ میں سے بڑا کون ہے؟ حمزہ نے کہا، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بس میں 6 دن پہلے پیدا ہوا۔ رسول اللہ کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عبد المطلب نے رسول اللہ کے سر کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا صدقہ دیا ہے۔ عبد المطلب نے قریش کو ضیافت دی ہے۔ عبد المطلب کی خوشی ان کے چہرے سے آیا ہے۔ عبد المطلب سب سے مبارکباد وصول کر رہے ہیں۔ آنے والے مہمانوں نے پوچھا ہے کہ بنی ہاشم کے سردار نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ عبد المطلب نے کہا، میرے پوتے کا نام محمد ہے۔ قریشی سردار بولے، یہ نام تو آپ کے خاندان کے ناموں سے مختلف ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ میرا پوتا بڑی عزت پائے گا اور دنیا جہان میں اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد یعنی تعریف کیا جانے والا رکھا ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کے 5 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، محمد، احمد، عبداللہ، مزمل، مدثر۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرا نام محمد ہے اور میرا نام احمد ہے۔ رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، رسول اللہ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب، رسول اللہ کے دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم، رسول اللہ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر، رسول اللہ کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف، رسول اللہ کی نانی کا نام برہ بنت عبد العزیٰ۔ جس صبح رسول اللہ پیدا ہوئے اس دن ایک یہودی مکہ میں پہاڑی پر چڑھ کر زور زور سے کہنے لگا، قوم قریش، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ یہودی کہنے لگا، قریش میں جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے جس ستارے کے بارے میں بتایا تھا آج رات وہ طلوع ہوا ہے۔ رسول اللہ کی پیدائش، والدین، ہجرت کی ساری تفصیل آپ سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ کے والدین کا نام اور آپ کے یتیم پیدا ہونے کا ذکر بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ سے پہلے آنے والے نبی مختلف نشانیاں بتاتے رہے ہیں۔ یہودی علماء کے مطابق موسیٰ نے ایک ستارہ طلوع ہونے کے بارے میں بتایا تھا، جب وہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت کائنات کا آخری نبی پیدا ہوگا۔ حسان بن ثابت نے 120 سال کی عمر پائی، اس میں سے 60 سال ایمان لانے سے پہلے اور 60 سال ایمان لانے کے بعد۔ وہ یثرب میں رہا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت کا بیان ہے،
میری عمر 7 سال تھی کہ میں نے سنا کہ یثرب میں ایک یہودی عالم نے اعلان کیا کہ آج آخری نبی پیدا ہوا، بنی اسرائیل نبوت تمہارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ جس زمانے میں رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت مکہ شہر کی آبادی تقریباً 10,000 ہے۔ اس تعداد میں غلام اور دوسرے قبیلوں کے افراد بھی شامل ہیں۔ 10 خاندان مل کر اس شہر کا نظام چلاتے ہیں۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے۔ بنی ہاشم یعنی رسول اللہ کے خاندان کے پاس مذہبی طاقت ہے۔ کعبہ کے متولی بھی یہی ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانے اور حج کے انتظامات بھی انہی کے پاس ہیں۔ بنی امیہ کے پاس فوجی طاقت ہے۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے ممتاز قبیلے ہیں، مگر ایک دوسرے سے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ الدخا میں فرماتا ہے، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔ جی جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ آپ سب کی پریزنس اور فوکس سے سننے کا۔ تو اب کائنڈلی اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر لیں تاکہ میں مائک اوپن کرتا ہوں۔ جی فرینہ آپ بات کریں پلیز۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، ایک تو یہ کہنا تھا کہ آج جو واقعہ فیل دیکھا وہ کافی زیادہ مطلب ہے کہ ایکسپلین کیا گیا اور بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا، اینڈ جزاک اللہ اس کے لیے کہ بہت اچھی ایفرٹ لگ رہی تھی وہ نا، بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا تھا وہ واقعہ۔ اور دوسرا مجھے ایک کوشچن تھا پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ، تھوڑا سا کافی دن سے میں وہ مطلب سوچ رہی تھی، اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایک مطلب میں نے جو پڑھا ہے اور ادھر دیکھا ہے پچھلی سیریز میں بھی کہ جو حضرت عبد المطلب تھے وہ بھی غار ہرا میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، بلکہ وہ رمضان شریف بھی گزارا کرتے تھے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ مطلب یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے اس سے پہلے اسلام سے پہلے بھی اٹ واز دیئر کہ وہ کمپلسری تھا روزہ رکھنا، یا کیونکہ ہم جو ہمارا نالج ہے وہ تو یہی ہے نا کہ روزے جو فرض ہوئے ہیں وہ اس میں جب ہجرت کے بعد ہیں تو تب فرض ہوئے ہیں وہ، تو اس کی تھوڑی سی انفارمیشن مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے ہے۔ جی ٹھیک ہے فرینہ، آپ کا کوشچن آ گیا۔ تو اب اینی ون مور کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پھر لاسٹ میں آپ کو آنسر کرتا ہوں۔ جی ہینڈ ریز کر لیں آپ میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ اور
جی دانش بھائی آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم نبیل جی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ فار دس ونڈرفل ایکسپیرئنس. ایکچوئل میں لاسٹ فرسٹ سیشن جب ہوا ہے تو میں سنتے سنتے وہ شاید یہی ڈاکومنٹری تھی یا کوئی اور تھی, آئی ڈونٹ نو, مجھے یاد نہیں ہے. تو جی جی وہ آج میں ففتھ کلاس ہے نا, تو شاید آپ کسی میں اٹینڈ کیا ہوگا آپ نے. اچھا شاید تو فرسٹ تھی, وہ پتہ نہیں یہی خاتون تھیں یا کوئی صاحب تھے جو بول رہے تھے. جب اسٹارٹ ہوئی ہے وہ مجھے یاد نہیں جی ہے, تو میں جی جی سنتے سنتے سو گیا تھا. تو یہ ابھی آپ کا دوبارہ میسج آیا تو میں نے اس کو وہ اٹینڈ کیا. تو میں تو مطلب بکس بھی پڑھی ہیں, میں سیرت بک بھی پڑھ رہا تھا, تو یہ سب کچھ مطلب میں نے ریسنٹلی دوبارہ پڑھا ہے. مگر جس طریقے سے ان خاتون نے وہ بیان کیا ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ساری سٹوری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے, اور بہت کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو سیکھنے کو ملے ہیں. تو جی وہ جی دانش بھائی, یہ پہلی 4 کلاسز کی ویڈیوز آپ دیکھیے گا تو فرسٹ کلاس سے دیکھیں گے نا, تو وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا ہے, تو آپ کنیکٹ کر پائیں گے پھر آج کی سٹوری کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اب یہ خاتون کیا نام ہے ان کا, مطلب میں حیران ہوں, کو اتنا اچھا کو ماشاء اللہ کو بول سکتا ہے. حالانکہ سیرہ ہے وہ مطلب کر رہی تھی, مگر جس طریقے سے انہوں نے ایکسپریسو ہو کے بیان کیا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. جی جی جی, وہ وائس اوور کے ساتھ نا اس کو ایڈٹ کیا ہوا, اس وجہ سے وہ لگ رہی اچھا تھی. اچھا اچھا اچھا. اب میں نے بھی بس یہ پوچھنا تھا, آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایز اے سائیکولوجسٹ. اب یہ جو جس طریقے سے یہ سیرہ بیان کی گئی ہے, اب ہماری ایج کے لوگ ہیں جو مطلب جو جوان لوگ ہیں یا مطلب آفٹر 30 اور اس طرح کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ کیا اگر کوئی بچہ سنے, جیسے سپوز کریں میرا کوئی بچہ سنتا ہے کہ 10-12 سال کا, 13 سال کا, تو وہ یہ جو گرامر ہے یہ اس کے لیے بھی اتنی ہی بینیفیشیل ہے, وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, یا کہ ان کو تھوڑا سا بچوں کا کوئی ورژن ہونا چاہیے, یا کوئی ہے کہ اگر ان کو ہم سنائیں تو وہ اتنی ہی انٹرسٹ کے ساتھ سن سکیں, اور اسی طرح ہی مووی ان کے دماغ میں چل سکے. جیسے میں بھی دیکھ رہا تھا, مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں سن رہا ہوں, مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ میں ایک مووی دیکھ رہا ہوں, میرے آنکھوں کے سامنے سب کچھ چل رہا ہے آنکھیں بند کر کے. تو یہ آپ ذرا پلیز بتائیے گا. جی جی دانش بھائی بالکل. کیوں ایکچولی جس طرح کا آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ہمارے بچے جس طرح ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور ویڈیوز اور کارٹون سے الائن ہے نا, تو یہ گرافکس ان کو زیادہ جلدی اڈاپٹ کریں گے. کیوں اس میں اتنا گرامر رول نہیں پلے کرے گی, ان کا نا انٹرسٹ ایک جنریٹ ہو جائے گا. اوکے. ضروری نہیں کہ ایک دفعہ وہ سنیں گے تو ان کو سب سمجھ آ جائے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے مائنڈ میں نا گرافکس ایک امیج کریٹ کر رہے ہوں گے, اور جب وہ بار بار اس چیز کو سنیں گے تو آٹومیٹک آپ دیکھیں گے وہ کارٹون سے کتنا جلدی کنیکٹ کر جاتے ہیں. ان کو یاد ہوتا ہے کہ جی ٹام اینڈ جیری والے کارٹون میں ایکچولی ہوتا کیا ہے, تو بار بار دیکھ کے نا ایک امیج کریٹ ہو ہی جاتی ہے. تو اسی طرح ہی کیوں آج کل ہماری مائنڈ سیٹ اور ڈوپامین بالکل ان چیزوں کے ساتھ اتنا لائن ہو چکا ہے کہ ہم کوئی کتاب کھولتے ہیں تو 2-3 پیجز کے بعد فلیٹ ہو جاتے ہیں, یا اگر ہم بک میں فون میں کوئی پی ڈی ایف پڑھ رہے ہوں تو 2-3 پیجز سے زیادہ پڑھے نہیں جاتے. تو کیوں ہمارا مائنڈ سیٹ اس کے ساتھ الائن ہو چکا ہے نا, تو یہ کافی بینیفیشیل رہے گا. رائٹ. آپ ٹھیک ہے. ایک آپ ایک سنا کے دیکھ لیجئے گا, پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسا رسپانس آتا. بالکل صحیح ہے. جی ٹھیک ہے دانش بھائی, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی تو آگے جانے سے پہلا کوشچن تھا میم کا, فرینا, میں آپ کو آنسر کر دوں کہ جی اسلام سے پہلے بھی عرب میں ڈفرینٹ ٹریڈیشنز تھے. رمضان کے لوگ روزے رکھتے تھے, وہ ڈفرینٹ پریکٹسز تھے. تب اتنا کوئی تھا نہیں کہ آپ نے فجر سے لے کے مغرب تک ہی رکھنا ہے. تب جس طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اسپیشلی کرسچنز جو ہیں, تو ان میں 24-24 گھنٹے, 19-20-20 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے. تو تب اسے اسپیسیفک لائن نہیں تھا, لیکن جیسے ہی اسلام کی ریولیوشن ہوئی اور جس طرح قرآن پاک کو اتارا گیا, تو پھر اس کو ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ سیٹ کر دیا گیا. یعنی پہلے عرب میں تھا, لیکن اس سے آئی تھنک سو
602 یا مے بی 622 میں اس کو پراپرلی اسٹارٹ کر دیا گیا تھا. تو جی کشور آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شب صاحب بہت ہی امیزنگ تھا پوری اسٹوری. یہ سب دیکھنا، اتنی سیریز اتنی بہترین ہے کہ دل چاہ رہا. میں تو یہاں سعودی عرب میں ہوں لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا کبھی اتنی اچھی پریزنٹیشن اور اتنی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ بالکل دماغ میں سب ایک ایک چیز چلی جا رہی. بس یہ ہو رہا تھا کہ میں کہاں سے یہ مووی حاصل کروں کہ یہاں سارے بچوں کو اور سب کو دکھانے کا. یہ آپ مجھے کچھ بتائیں کیونکہ یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ تو سارے بچوں کو دکھائیں تو وہ بہت انٹرسٹڈ ہوں گے. یہ سارے کو چھوڑ کے کارٹون پوری دنیا کی چیزیں سب چھوڑ کے پھر وہ تو سارے یہ سب دیکھنے لگیں گے. یہ تو بہت ہی اچھا پریزنٹیشن ہے. اس کی جتنی تعریف کرے انسان اتنا کم ہے. جی میم میں نے آپ کو ان تو باکس یہ کیے ملے تھے. گا کہاں آئی سے؟ تھنک میں نے آپ کو ویڈیوز کے لنک سینڈ کیے تھے ان باکس میں. ساری کلاسز کے میں نے آپ کو لنک سینڈ اچھا کیے تھے اچھا ان باکس میں. صحیح ہے. جی تو وہ 4 تھی تو اچھا آج 5th جزاک 1 ہے. اللہ خیر. باقی میں یہ بھی آپ بھیج دیں تو میں اس کو یوز کر سکتی ہوں آپ کی پرمیشن سے اپنے سب جی بچوں میں اور سب میں. جی کوئی پابندی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے جزاک اللہ خیر. بہت بہت مبارک. شکریہ. جزاک اللہ خیر. آپ اور یہ بتائیے ابھی آپ جو بتا رہے ہیں بتائیے وہ جو روزہ رکھنے کا ہر امت میں تھا یہ بتا رہے ہیں نا بتائیے گا پلیز. جی جزاک اللہ. جی بارک اللہ فیک. جی تو اینی ون مور کوئی اگر بات کرنا چاہتا ہے کوئی سجیشن یوں سب کو امپروومنٹ. جی آنا من ماں آپ کائنڈلی بات کریں پلیز. ہاں جی السلام علیکم. جی ماشاء ویلکم اللہ السلام. ماشاء اللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا جا رہا ہے. اس کے اندر صرف یہ ہے کہ مطلب کچھ لوگوں نے ابھی سوال کیا تھا کہ بچوں کو دکھانے کے لیے اور جی اس کے مستقبل کے لیے اس کے لیے سجیشن یہ ہے کہ اس کے نا آپ کے بچوں کی ایج رینج جو سی ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. جیسے ابھی دانش نے پتا کیا تھا نا تو اگر تو بچے آپ ہوتے ہیں جیسے ابھی جن کو ہماری لینگویج ابھی اتنی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ خود ہی اس حساب سے آپ ان کو جو آپ نے یہاں سے سیکھا ہے نا وہ آپ ان کو خود بتائیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے, ہمارے پروفٹ یہ ہیں, ہمارے صحابہ یہ ہیں. یہ ایسے بات اپنے کرتے رہنا چاہے وہ بچہ آپ چاہے بول بھی نہیں رہا ہے لیکن وہ سن رہا ہے. یہ چیزیں آپ نے ان کے دنوں میں ذہنوں میں بٹھانی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جب وہ بچے کو آپ کی لینگویج بھی آنی شروع ہو جائے گی تو پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو زیادہ اٹیچ ہو سکے گا اس کے ساتھ. ایک یہ ہو گیا. دوسرا گروپ جو سا ہے جہاں سے بچوں کو یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں تو ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں جہاں پہ آپ کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جیسے آپ لوگ ان کے ساتھ لنک شیئر کرتے ہو دوبارہ تو وہ لنک کو دوبارہ ریپیٹ کروائیں. چاہے دن میں 3 دفعہ جیسے دوائی نہیں ہوتی پی لانے کے لیے دن میں چاہے 3 دفعہ کروائیں لیکن اپنے بعد میں نا چلتے پھرتے ان کے ساتھ ان کو پوچھنا کہ اچھا بھائی بیٹا یا بیٹی مجھے آپ یہ بتائیں آج ہم نے کن کا ذکر کیا تھا. جب میں ابھی میں ان سے پوچھتی ہوں کشور سے پوچھتی ہوں ہمارے نبی علیہ السلام کے کتنے نام تھے تو دیکھتے ہیں کتنوں کو وہ چیز یاد ہے. اس طرح ہمیں یہ چیزیں یاد رہنا شروع ہو جائیں گی. اور دوسری جو سی بات یہ جو سی پوچھ رہے تھے اس چیز کے بارے میں کہ پہلے لوگ جو سے تھے کیونکہ ہمیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی یہی ساری چیزیں پہلی قوموں پہ فرض کر دی گئی تھی. نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ ساری لوگ پہلے یہ کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے اس دنیا آنے سے پہلے حج ہوتا تھا, روزے ہوتے تھے, نمازیں ہوتی تھیں, یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر 40 سال کی عمر میں ایسی کون سی چیز ڈیفرنٹ بھیجی گئی تھی جس کو وہ قریش جو ان سے تھے وہ قبول ہی نہیں کر رہے تھے. مطلب یہاں سے آپ کے نا یہ کویسچن آنسر نا اس طرح کے ہونے چاہیے, آپ کی ریسرچ اس طرح کی آگے سے ہونی چاہیے جو لوگ اس میں لینا چاہ رہے ہیں فردر کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کو تو ان کے اگلے یہ سوال ان کے یہ ہونے چاہیے یا یہ خود اس پہ ریسرچ کریں گے یہ لوگ
اس کو زیادہ انٹریکٹیو اور آپ کی جو آپ اچھی کوشش کر رہے ہو، پلس وہ تھوڑا اور چینی ڈالنی پڑے گی میٹھا کرنے کے لیے. بس میں نے یہ کہنا تھا. جی میم، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. جی اینی ون مور، آپ میں سے کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر لیں پلیز. جی میں نے چیٹ میں گروپ کا لنک ڈال دیا، تو جس میں میں ابھی پچھلی چاروں کلاسز کی ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا ابھی. تو آپ میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو وہ گروپ جوائن کر لیں، چیٹ اوپن کریں، میں نے ابھی لنک کو پنچ کیا ہے. باقی یہ ہماری آج سیریز کی 5ویں کلاس تھی. تو پہلے ہماری فرائیڈے کو تھی، لیکن سیچرڈیز زیادہ تر لوگوں کے لیے سوٹیبل تھا، تو اس لیے اب ایوری سیچرڈے 9 PM PST. جی تو ٹھیک ہے، پھر اگر کوکس فنش کرتے ہیں پھر آج کے سیشن کو. تو سی یو نیکسٹ سیچرڈے انشاءاللہ وتھ کلاس 6. تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.